اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے اوپر بے حد غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت تیز کڑکتی ہوئی بجلی نازل کی، جسے دیکھ کر یہ لوگ بے حد خوفزدہ ہوئے اور ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بنی اسرائیل اور کوہ طور کے واقعہ کی۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کے اس لقب کی نسبت سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے، جن میں سے حضرت موسیٰ بھی ایک تھے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوموں میں سے ایک تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی بادشاہت عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس میں 40 سال تک بادلوں کا سایہ، منسلوا، فرعون سے نجات اور توریت جیسی آسمانی کتاب شامل۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 طرح کے احکامات بھی دیے، جن کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے۔ مگر افسوس، بے شمار نعمتوں اور پیغمبروں کے بعد بھی یہ قوم اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آئی۔ اس کی ایک بڑی اور اہم مثال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا تو یہ ہر دھرمی سے اور حیل و حجت سے کام لینے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آسمانی کتاب کا مطالبہ کرنے لگے، جس کے مطابق یہ لوگ اپنی زندگیاں گزاریں، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ 40 دن تک کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ سے آسمانی کتاب لینے کے لیے چلے گئے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی عبادت گزاری کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک آسمانی کتاب لے آئے تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کتاب تم نے خود لکھی ہے اور تم ہمیں اس پہ عمل کرنے کو کہہ رہے ہو، ہم کیسے مان لیں یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے؟ ہم خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 نوجوانوں سمیت کوہ طور کے پہاڑ پر چلے گئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ کلام جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ میری طرف سے ہے اور پاک ہے اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ مگر یہ قوم اس قدر ہٹ دھرم اور نافرمان تھی کہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے اوپر بے حد غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت تیز کڑکتی ہوئی بجلی نازل کی، جسے دیکھ کر یہ لوگ بے حد خوفزدہ ہوئے اور ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ہٹ دھرم اور نافرمان قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا۔ انہیں زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی پہاڑی کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں کہا، اور ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا، اور جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس وقت وہ لوگ بے حد خوفزدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور توریت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، قتل و غارت، چوری، زنا، شراب، اس قسم کی بری حرکات سے باز رہیں گے۔ مگر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی، توریت کے اندر اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قتل و غارت بھی عام کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی بھی عام کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کے باوجود بھی انہیں معاف کرتا رہا اور ایک دفعہ نہیں بار بار خود کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم سمجھنے کی وجہ سے انہیں یہ گمان تھا کہ اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا، اور اگر ان پہ عذاب کیا بھی جائے گا تو چند روز کا، اور اس کے بعد اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ ان پر جب بھی کوئی عذاب نازل ہوا کرتا تھا حضرت موسیٰ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کرتے تھے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت موسیٰ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایک نہایت سرکش اور نافرمان قوم ہے اور یہ اپنی روش سے باز نہیں آنے والی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بن گئی۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔